السلام علیکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے اور اس کے اوپر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک فل کورٹ میٹنگ بھی ہوئی ہے، تو جو تقریباً 2.25 گھنٹے جاری رہی، اس کے اعلامیے کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن کبھی امکان یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی واضح قسم کی ڈائریکشن اور جو حکمت عملی ہے اس کا اعلان سامنے آنا چاہیے کہ یہ سلسلہ جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز میں مداخلت کا سلسلہ اس کو روکا جا سکے۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ایک ان یوزول سچویشن کے طور پر دیکھا جائے کہ 6 ججز کا خط سامنے آیا، لیکن اس سے پہلے بھی ججز جس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی والا کیس ہمارے سامنے ہے، وہ پبلکلی ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں، بلکہ جس بنا پہ ان کو عدالت سے چھٹی کروائی گئی تھی، انہوں نے ایک میٹنگ کے اندر، بار میٹنگ کے اندر سب کے سامنے کھلے عام اس چیز کا اظہار کیا کہ کس طریقے سے اس چیز کو مینیج کیا جا رہا ہے۔ اور بینچ فکسنگ کے الزامات جو تھے وہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی آئے، خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر بڑی سٹرانگ پوزیشن لی، اور اب 6 ججز ہیں، اور ان 6 ججز نے جو خط تحریر کیا اس کے اندر الزامات کی نوعیت جو ہے کافی حد تک کہنا چاہیے کہ شرمناک ہے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کو کس طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے وہ دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر ہائیسٹ لیول آف جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے وہاں پر ججز جو ہیں وہ اتنے ولنریبل ہیں، اور ولنریبلٹی کا اندازہ کریے کہ 1 سال سے وہ تگ و دو میں ہے۔ 10 مئی 2023 کو انہوں نے پہلا خط تحریر کیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اس کے علاوہ انہوں نے ایک میٹنگ کا تذکرہ کیا، اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے ان کی میٹنگ جو سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کے ساتھ ہوئی، اور اس کے بعد 12 فروری اسی سال 2024 کو دوسری بار بھی خط لکھا ہے۔ تمام ایشوز انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، ججز کا نام لے کر انسیڈنٹس جو ہیں وہ گنوائے ہیں، ساتھ وہ لیٹرز کی کاپی اٹیچ کی ہیں جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھی، لیکن اس کے اوپر بھی سنوائی نہیں ہوئی، سپریم کورٹ سے بھی ان کو کوئی انصاف نہیں ملا، تو اب انہوں نے ایک خط لکھا ہے جو پریس کے سامنے آ گیا۔ خط کے اندر وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مئی 2023 میں ہائی کورٹ کے ایک جج کے برادر نسبتی کو اغوا کیا گیا، ایک جج کی رہائش گاہ سے خفیہ کیمرے برآمد ہوئے، کیمرے سے منسلک USB کو برآمد کیا گیا جس میں جج اور ان کے اہل خانہ کی نجی ویڈیوز تھیں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کو مداخلت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے خط لکھا، چیف جسٹس ہائی کورٹ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے معاملہ جوڈیشل کنونشن بلانے کا کیا ہے۔ ہر جج چیف جسٹس فائز عیسیٰ یا جسٹس شوکت عزیز صدیقی جتنا بہادر نہیں ہوتا، یہ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ہم آپ جتنے بہادر نہیں ہیں، ہمیں انصاف دیں اور اس کا کوئی طریقہ کار طے کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط میں ٹیریان کیس کے دوران دباؤ کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے عمران خان کے خلاف 2 ججوں نے کیس کو ناقابل سماعت کہا، کیس کو ناقابل سماعت کہنے پر ججز پر شدید دباؤ تھا، ایک جج صاحب جو تھے ان کو ہسپتال جانا پڑا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے یقین دہانی کرائی کہ اب کوئی مداخلت نہیں کرے گا، اور اس طرح کے بہت سے نکات ہیں۔ 6 صفحات کے اوپر ان کا اپنا خط ہے، اور اس کے علاوہ جو 2 لیٹرز انہوں نے اٹیچ کیے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھے ہیں۔ تو آج پروگرام میں اس ایشو کو کوشش کریں گے کہ اپنے پینلسٹ کے ساتھ ڈسکس کریں کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہونا چاہیے۔ یہ دوبارہ میں دہرا رہا ہوں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے، میں ایز اے جرنلسٹ آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ نواز شریف کے اوپر پاناما کیس کا جو معاملہ تھا اس وقت بھی جو ججز تھے وہ کافی حد تک مینیج ہوئے، وہ چاہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا کوئی جج ہوگا یا سپریم کورٹ کا جج ہوگا۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا ہے، دوبارہ دہرا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف کے اوپر اور جہانگیر ترین والے کیس کے اوپر ججمنٹس آنے سے پہلے ایز اے جرنلسٹ مجھے پتا تھا کہ فیصلہ کیا آ رہا ہے، میں اس سے زیادہ کھل کے کچھ اور چیز نہیں بتا سکتا، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے تھا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر اناؤنس ہونے سے پہلے ایک جرنلسٹ کو معلوم ہے کہ وہ فیصلہ کیا تھا تو اس فیصلے کی کتنی کریڈیبلٹی ہوگی، کتنی اس کی انٹیگریٹی ہوگی، یہ ہمیں سب کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے، اور یہ سلسلہ جب تک روکیں گے نہیں تب تک یہاں انصاف کا نظام آگے نہیں چلے گا۔ نواز شریف کو جس پاناما پیپرز میں وہ مے فیئر اپارٹمنٹس کے اوپر نکالا گیا تھا وہ اسی نواز شریف کی آج بھی ملکیت ہے، اور اسی گھر کے اندر وہ رہتے بھی ہیں۔ پہلے نواز کو نکالا، اس کو سزا دی، جیل میں ڈالا، بیٹی کو نکالا، سزا دی، جیل میں ڈالا، پھر کہا نہیں بیٹی والے کیس میں فیصلہ ہی کوئی جاندار نہیں تھا، جب حالات بدل گئے، حکومت بدل گئی، پرانی جو اسٹیبلشمنٹ بھی تھی وہ بھی تبدیل ہو گئی، تو پھر دوبارہ فیصلہ کیا آیا کہ نہیں مریم بے قصور ہے، ضمانت کر دی، باعزت بری، پھر کہا کیونکہ مریم اس کیس میں بری ہوگی اب نواز کے اوپر بھی کوئی کیس نہیں ہے، نواز بھی بری۔ اب ان کے بیٹے بھی آئے ہیں جس میں سے ایک بیٹے نے کہا تھا کہ یہ خادم اصل میں مالک ہے، وہ بیٹے بھی آئے ہیں، بیٹوں کی بھی ضمانت ہوئی، وہ بھی بری۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلا فیصلہ غلط تھا تو پھر پہلے والے ججوں کو سزا دے دیں، یہ اب والا غلط ہے تو پھر اب والوں کو سزا دے دیں، کوئی ایک تو غلط ہے، دونوں چیزیں بیک وقت درست نہیں ہو سکتی، تو یہ نظام انصاف نہیں ہے، اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے، یہ مینج کر کے اس طریقے سے فیصلے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس فیصلوں کی کوئی وقت، کوئی وقار اس کے اندر رہ نہیں جاتا، نہ اس عدلیہ کا رہ جاتا ہے نہ اس جج کا رہ جاتا ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں، عابد شیر علی صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز سے،
عاطف خان صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے سینئر رہنما ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. کوشش کریں گے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی پروگرام کے درمیان میں ہمیں مل جائے تو ان سے بھی بات کریں. عابد شیر علی صاحب، جو 6 ججز کا خط ہے اس کے اندر الزامات کی نوعیت ویل ڈاکومنٹڈ ہے. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو 2 خط بھی ساتھ اٹیچ کیے ہوئے ہیں. ایک ایک سٹیپ نظر آتا ہے کہ کہاں کیا کیا وہ لکھ رہے ہیں. آپ کا رد عمل؟ میں سمجھتا ہوں، بہت شکریہ مولوی صاحب. یہ سلسلہ انہوں نے جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، تو یہ سلسلہ تو اس وقت انہوں نے ان کو لکھا، انہوں نے ٹرن ڈاؤن کیا، انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی. ہمارا تو ڈے 1 سے موقف تھا. جب ابھی شوکت صدیقی صاحب کی آپ جس طرح بات فرما رہے ہیں، جس طرح فیض امید صاحب کے حوالے سے انہوں نے خود بتایا کہ انہوں نے کس طرح کہا کہ نواز شریف صاحب کو سزا دے دیں، مریم نواز شریف صاحبہ کو سزا دے دیں، ہمارے 2 سال کی محنت کا معاملہ ہے. یہ آپ کی بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے لوگوں کو لا کر اپنی مرضی کے فیصلے کر کے قومی لیڈروں کو، عوامی لیڈروں کو بدنام کرنے کی ایک من گھڑت سازش کی. اور اس کے بعد آپ کو پتہ پھر عمران خان کے کیس میں عمر عطا بندیال نے جس طرح پھر ڈائریکشن پاس آن کی ہائی کورٹ کے ججز کو، پھر انہوں نے گڈ ٹو سی یو کہہ کر کہا. ایک امپریشن دینا ہوتا ہے. جب سینئر کورٹ کا ایک فیصلہ آ جائے تو پھر جونیئر کورٹ اس کی ہیئرنگ نہیں کر سکتی. آپ کے خیال ہے کہ ہمیشہ سے جج ایسی میری اکثر بات یہ ہے کہ اب نہایت ہی ادب کے ساتھ ایک کیس کیا ہوا ہے محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف، ریفرنس ایک کرپشن کا کیس ان کے خلاف کیا ہے. دیکھیں، جب آپ عدل اور انصاف کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو وہ 26 کروڑ عوام جو اس وقت انصاف سے محروم ہیں، جن کے کیسز پچھلے کئی دہائیوں سے کورٹس کے اندر پینڈنگ ہے، سینکڑوں ان کی نسلیں ختم ہو گئی ہیں ملک صاحب، کیسز ختم نہیں ہوئے. اب ججز مراد بھی لیتے ہیں، تنخواہیں بھی لیتے ہیں، فیصلے تو ان کو آپ امریکہ میں چلے جائیں، انگلینڈ کی، برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں، وہاں تو رات کے 12 بجے تک بھی ججز آن ڈیوٹی ہوتے ہیں. تو یہ 12 بجے کے بعد کام ختم کرنا یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. بڑے کیسز ہوں تو پھر لمبا بھی چلتا ہے. انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، فیصلوں سے ہونا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس جاتا ہے کرپشن کا اور کرپٹ پریکٹسز کا. یہ اب اس کے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر اگر ان کا فیصلہ جاتا ہے، کیا یہ ججز کا اختیار ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی سپیریئر کورٹ کے ججز کو ملائن کریں یا ان سے الجھنے کی بات کریں؟ ایک جس نے کرپشن کی ہے وہ اپنا سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے موقف دیں. آپ ہمارے اوپر نیب کے کیسز نہیں کرتے؟ کیا ہمارے خاندانوں کو آپ نہیں رگڑتے؟ آپ میرے والد صاحب کو 14 سال کی سزا دی جنرل مشرف کے دور میں، ان کو 6 مہینے سورج نہیں دکھایا گیا ملک صاحب. اب جب ان کو ہائی کورٹ نے بھی آنریبلی ایگزونریٹ کیا، سپریم کورٹ نے بھی کیا، جب چودھری شیر علی کے 4 سال اب اٹک قلعے کی وہ قبر نما جیل کے اندر گزاریں گے. اب میرے باپ کو جو ہیلتھ کا ہارٹ کا ایشو ہوا، ان کے 36,000 وہاں پہ ایشو، اکرم شیخ صاحب کو فون کی پوچھیے گا ان کے کہ میرے باپ کی انہوں نے کنڈیشن دیکھی. تو ان ججز نے جنہوں نے بیٹھ کے ان کورٹس کے اندر فیصلے دیے، کنہوں نے کروائے تھے وہ فیصلے؟ تو یہ ملک صاحب، یہ پھر آپ اس کی تہہ تک جائیں. اب آپ کی جب سپریم عاطف صاحب سے بھی اس پہ رائے لیں. عاطف صاحب آپ فرمائیں. یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے، میں اس کو رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن 6 جج ہیں. مطلب بابر ستار صاحب کو ہم لوگ تب سے جانتے ہیں جب وہ لکھا بھی کرتے تھے، ویری اپرائٹ پرسن. مجھے کسی کے انڈیویجول ایکٹ سے کچھ نہیں کہنا، لیکن وہ 6 جج ہیں اور 6 ججوں نے انسیڈنٹس گنوائے ہیں. اگر ان کا کسی کا غلط کام ہے تو وہ علیحدہ سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ان انسیڈنٹس کو تو پروب ہونا چاہیے. دیکھیں، اس کو 2 الگ الگ طریقے سے میں اس پہ بات کروں گا. ایک تو ضروری چیز یہ ہے جو آج کا یا کل کا جو خط آیا ہے، باقی تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ یہ کہیں گے کہ جی نواز شریف صاحب کو غلط سزا ہوئی، ہم کہیں گے عمران خان صاحب کو غلط سزا ہوئی، وہ تو ایک اور بحث ہے. یا جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ آپ کو پتہ چلا بحیثیت جرنلسٹ کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے، مطلب اس طرح کی باتیں تو سنائی بہت دیتی تھی.
میں نے شروع سے کوئی اڑتی ہوئی نہیں تھی سنی، میں نے ان سے سنی تھی کہ جو موسٹ کریڈیبل پرسن ہو ٹھیک سکتا ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں یہ ہماری تاریخ کا، یہ جوڈیشری کی تاریخ کا میرے خیال میں اگر اس کو آپ سیریسلی دیکھیں نا، یہ جو کل کی بات ہے اتنا اوپن اور اتنا ڈاکومنٹڈ میرے خیال میں پہلے کبھی اس طرح کی ایلیگیشن نہیں لگی. شوکت صدیقی والا کیس بھی ایسا ہی تھا، نہیں لیکن تو ایک کسی نے پوچھا نہیں، وہ ایک شخص تھا کھڑا ہوا تھا، یہاں 6 جج آئے ہیں، ایک یہاں 6 جج ہیں، سرونگ جج ہیں، اور فائز عیسیٰ صاحب نے بھی بینچ فکسنگ والے ایلیگیشن پہ یہی پوزیشن لی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، مطلب یہ کوئی پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں ہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، 6 جج ہیں. اور انہوں نے خط کس کو لکھا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان کو، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو. اب یہ دیکھیں، اس سے تو ہمارا پوائنٹ تو خیر پروو ہو ہی گیا. مطلب اگر بعد میں پیچھے جاتے ہیں آج کی اس چیز میں تو اس کا ذکر نہیں ہے نا، لیکن آج کی عمران خان صاحب کی جو کیسز ہیں یا ٹیریان کا جو کیس ہے اس میں تو کلیئر کٹ یہ آ گیا ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں اور ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ جی آپ یہ فیصلہ کریں، آپ یہ فیصلہ کریں، آپ یہ فیصلہ نہ کریں. عاطف صاحب تھوڑا سا پارٹی لائن سے اوپر اٹھ کے دیکھیں، میں نے آپ کو جو کیس نواز والا گنوایا تھا یا ابھی عمران والے کیسز کو بھی ساتھ ملا لیں، اس کی سائفر والے کیس میں جس طریقے سے سزا ہوئی، یا توشہ خانہ میں وہ سن سکتا تھا، جرا کا موقع دے سکتا تھا، اس نے ٹھک سے مور لگائی، فیصلہ کیا اور چلا گیا. تو ہائی پروفائل کیسز خواہ وہ نواز کیوں یا عمران کیوں، کیا اس کے اوپر ضرورت نہیں ہے کہ دیکھا جائے کہ ججوں کی آرم ٹوئسٹنگ کر کے فیصلہ لیا جاتا ہے؟ میں تو دیکھیں، میرے اگر کہیں آپ کلپس نکال کے دیکھ لیں ٹی وی پروگرامز میں بھی، جلسوں میں بھی، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جو آدمی کہتا ہے کہ میں پاکستان ٹھیک کروں گا اور وہ جوڈیشری کے سسٹم کو ٹھیک کیے بغیر پاکستان کو ٹھیک کرنے کا سوچتا ہے، وہ یا تو اس کو پتہ نہیں ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے. جب تک آپ یہ سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے نا، یہ پل بنانا، سڑکیں بنانا، باقی چیزیں یہ ساری ہو جائیں گی. آپ صرف جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کریں باقی اور مجھے اس چیز پہ افسوس بھی ہوتا ہے، یہ ہمارے جو کبھی کبھی جج صاحبان ایسے اسکول کا دورہ کر رہے ہیں اور اسپتال ٹھیک نہیں ہے اور یہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹو کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ کی سپیریئر جوڈیشری میں، مطلب ہائی کورٹ کوئی معمولی وہ تو نہیں ہے، نیچے تو چھوڑیں، نیچے جو حالات ہیں، جو آدمی چاہے چیف جسٹس ہو اور وہ ان چیزوں کو ٹھیک نہ کر سکے یا نہ کرنا چاہے، اور جو آدمی ایز اے پولیٹیکل لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، میں پاکستان کو ترقی دینا چاہتا ہوں، اور اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتا، تو وہ میرے خیال میں مذاق کر رہا ہے. اچھا، اس میں 2 کام ہوئے ہیں. آپ لوگوں کا مکمل ایک دوسرے کے سیاسی طور پر تو اتفاق نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری، ثاقب نثار سمیت ان لوگوں نے پاپولرزم کی طرف بہت گئے ہیں، عملی کام عدالت کو ٹھیک کرنے پہ نہیں کیا. ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز تھے جس میں عمران خان شامل ہیں، انہوں نے پولیٹیکل اپوننٹس کو جیلوں میں ڈالنے پہ بہت زور دیا. آپ کی جماعت بھی ابھی اسی میں شامل ہے. انصاف کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آگے بڑھانے پہ زور نہیں دیا. آپ باری باری پھنستے ہیں اس میں، سب کو ناانصافی ہوتی ہے، لیکن آپ جب اقتدار میں یا طاقت میں، پاور میں ہوتے ہیں، چیف جسٹس کرسی پہ ہوتا ہے یا آپ لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں، اس وقت اس نظام کو نہیں ٹھیک کرتے. مولانا صاحب، میرے بھائی عاطف صاحب ابھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، اچھی بات ہے، یہ آئے ہیں یہاں پہ. میں ان کو آفر کرتا ہوں آئیں، اس پر قانون سازی کرتے ہیں مل کر، انصاف اور جوڈیشل سسٹم کے اوپر مل کر اس پر کام کرتے ہیں، تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو پارلیمان کا کام ہے اس کو پارلیمنٹ کو ہی کرنا ہے، کسی نتھو کھیرے نے نہیں کرنا. آئیں آپ ہمارے ساتھ مل کر، ایک سیاسی اختلافات ہیں، ہونی بھی چاہیے، یہ رہیں گے بھی، لیکن اب لوگوں نے اعتماد کر دیا، ووٹ دے دیے، سسٹم بن گیا، پارلیمنٹ بن گئی. میں آپ کو کہتا ہوں آئیں مل کر بیٹھے پارلیمان کے اندر، اس کے اوپر قانون سازی کرنے. جہاں تک آپ نے فرمایا ٹیریان کے کیس کا، بھائی اس کے اندر کیلیفورنیا کورٹ کی ورڈکٹ ہے اگینسٹ عمران خان. میں کسی کی نجی بیٹیوں کی، جب میرے قائد نے یہ مجھے ترغیب نہیں دی کہ میں کسی بیٹیوں کے بارے میں کروں، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، میں بعزت احترام کہ یہ کیلیفورنیا کی کورٹ کا ایک ورڈکٹ ہے کہ یہ عمران خان کی بیٹی ہے، انہوں نے یہاں پہ ان کو ڈکلیئر نہیں کیا. تو اس کی ریالٹی میں جانا کہ ابھی آپ نے خود ذکر کیا ٹیریان کا، میں اس لیے میں نے بات کی، ورنہ میں شاید لیکن عابد، وہ جو ٹیریان کا کیس جو بھی ہو، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جج کہتا ہے کہ مجھے دباؤ میں ڈالا گیا، دیٹ از رانگ نا. ٹیریان تو ہو سکتا ہے صحیح ہو یا غلط ہو. میرا کویسچن ایک کویسچن یہ ہے کہ میرے بھائی جب بیٹھے تھے
پارلیمان کے اندر جب نواز شریف صاحب کے اندر کیسز تھے، آپ ایک بیپر کر لیں. شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شائق صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. 6 ججوں کا خط اور الزامات کی نوعیت سر ویسی ہے جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب آج سے چند سال پہلے انہوں نے پبلکلی ایک فورم کے اوپر الزامات عائد کیے تھے اور پھر انہوں نے بھگتا بھی اس کے اوپر. اب 6 ججوں نے ان رائٹنگ پہلے ہائی کورٹ کے جج کو لکھا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، اب انہوں نے لکھا، پہلے جا کے ملے، اب انہوں نے تحریری طور پر شکایت بھیجی. کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر، کیا ہوگا؟ دیکھیے، جب یہ شوکت صدیقی صاحب کا کیس کا فیصلہ ہوا اس کے بعد میں نے فوراً اسی وقت میں نے سوچا کہ اب کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا کورٹس میں، اور وہ یہ کہ چونکہ شوکت صدیقی والا معاملہ جو تھا، وہ یہ جو انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ تو ہمارے ملک میں شروع سے ہوتا آ رہا ہے. جسٹس منیر کا معاملہ، مولوی تمیز الدین خان کا کیس، بھٹو کا کیس ابھی ریفرنس ہوا ہے، اس میں آپ نے صاف چیزیں دیکھی ہیں. تو اب ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ہوتا رہا ہے ہمارے جوڈیشری میں، اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی فیصلے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اس نے انفلوئنس کیا اور اس وہ کیا. یہ سب چیز منظر عام پہ آنی چاہیے، اور یہ میرے خیال میں ان ججز نے، میں تو ان کو شاباش دیتا ہوں ان ججز کو، اور یہ سب اچھے ینگ ججز ہیں اور میں سب کو جانتا ہوں پرسنلی، اور یہ سب کمپیٹنٹ ججز ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اب ہم کو اس چیز کو منظر عام پہ لانا چاہیے تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اور اس وجہ سے وہ آئے اور انہوں نے یہ کیا، لیکن انہوں نے عقل مندی یہ کی کہ انہوں نے چیف جسٹس کو نہیں لکھا، اور انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا جو کہ اس چیز کو دیکھتی ہے اور جو کہ پرماننٹ باڈی ہے، اور تاکہ وہ امپارشل باڈی ہے. شائق صاحب، ایک یا توقع، بعض لوگ یہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کے بھی کچھ جج ایسا ہی خط تحریر کرتے ہوئے آئندہ دنوں میں نظر آئیں، کیونکہ یہ انٹرفیئرنس کا لیول بقول ان کے بہت زیادہ ہے بعض پولیٹیکل ہائی پروفائل پولیٹیکل کیسز کے حوالے سے، تو کچھ مزید لوگ بھی ہمت دکھا سکتے ہیں یہ خط لکھنے کی. اگر ایسا ہو گیا تو ایک بحران پیدا ہو جائے گا. جی نہیں، بحران نہیں پیدا ہوگا، میرے خیال میں یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. ہر ایک سوسائٹی میں جو اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں بیہائنڈ دا کلوز ڈورز، ان چیزوں کو سامنے لانا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں اپنی سوسائٹی کو صحیح کرنا. اگر آپ سوسائٹی کو صحیح نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، بند کر کے رکھتے ہیں، کلوز دا لڈ، لیکن وہ بات نہیں ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ ایک بریتھ آف فریش ہے، میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ سامنے اب لے کے سپریم آئے. کورٹ کو کیا کرنا چاہیے سر؟ سپریم کورٹ کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کو بالکل چپ چاپ رہنا چاہیے. جو میٹنگ ویشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ اپنی ڈسکشن کرتے رہیں، لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل چونکہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کی پاورز ہیں، سب کچھ ہے، اور اس کے سامنے یہ لے کے گئے ہیں، کسی اور کے سامنے لے کے نہیں گئے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اب اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر آرٹیکل 210 کے تحت ان کے پاس کمپلیٹ پاورز ہیں کہ وہ کسی کو بھی سمن کر سکتے ہیں سارے ملک میں، کسی کو بھی جس کے نام لیے سب کو وہ سامنے بلا سکتے ہیں اور ان کو ایگزامن کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے بعض آفیشلز کے نام ہیں، تو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ ان کو بھی سمن کریں؟ جی بالکل، ان کو اختیار ہے. اینی پرسن ان پاکستان دے کین سمن، ان کو بلا کر کے ان سے ایگزامن کر سکتے ہیں اور ان سے ڈاکومنٹس منگوا سکتے ہیں. کمپلیٹ پاورز ہیں جو کسی اور کو پاور. جو ججز نے کیسز لکھے ہیں ان کیسز کی یقیناً ان کے پاس کچھ ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہوگی، میٹنگ کا احوال ہوگا، کہیں لاگ بک کے اوپر کچھ اندراج ہوگا، تو اگر وہ تفصیلات سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جائیں تو سپریم جوڈیشل کونسل اس کے اوپر آرڈر آپ سوچتے ہیں کہ کر سکتی ہے؟ نہیں، سپریم کورٹ اس پہ آرڈر نہیں کرے گی. سپریم جوڈیشل کونسل اس پہ آرڈر نہیں کرے گی. سپریم کورٹ تو یہ دیکھے گی کہ یہ جو ایلیگیشنز کی ہیں ججز نے، جو کہا ہے، اس میں کہاں تک سچائی ہے، اور اس چیز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے جن کا نام لیا ہے انہوں نے، ان سب کو سمن کر سکتی ہے، ان کے ڈاکومنٹس بلا سکتی ہے، وہ دیکھ سکتی ہے، اور دین اس کے بعد پھر ایک کنکلوژن پہ پہنچے کہ یہ ایکچولی ہوا ہے، اور جو اس میں جو چیزیں ہوئی ہیں، جو غلط ہوئی ہیں، اس کو پن پوائنٹ کریں. چونکہ یہ ساری پروسیڈنگ سپریم کورٹ کی جو ہوتی ہیں ان کیمرہ ہوتی ہیں، جوڈیشل کاؤنسل کی ان کیمرہ ہوتی ہیں، یہ میڈیا پہ نہیں آئیں گی اور نہیں آنی چاہیے. وہ غلط ہوگا میڈیا پہ آنا، کیونکہ اس کے بعد اسپیکولیشن شروع ہو جائے گی. وہ بالکل ان کیمرہ ہوگی، وہ ڈسکشن کریں گے. اگر وہ صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں اور صحیح نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو ہمارے خیال میں ایونچولی ہماری جوڈیشری کے لیے بہتر ہوگا. شائق عثمانی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ سپریم جوڈیشل کونسل والا روٹ ہے جو ان ججز نے اختیار کیا، اور شائق صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ
یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے اور اس سے بہتری کی امید پیدا ہوتی ہے. آپ بھی ایسا سوچتے ہیں؟ بالکل ہے. میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ بہت ہمت دکھائی ہے ان ججوں نے. بہت سارے ججوں پہ پریشر ہوتے ہوں گے لیکن وہ چپ کر کے بس کام چلاتے ہوں گے. انہوں نے ہمت کی ہے, اچھی بات ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ اگر پشاور ہائی کورٹ ہے, لاہور ہائی کورٹ ہے, سندھ ہائی کورٹ ہے, جہاں بھی اگر اس طرح کی ہوں تو انہیں سامنے آنا چاہیے. لیکن اگر یہ چیز سامنے آتی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں نکلتا تو پھر تو مزید ہم نیچے چلے جائیں گے. سامنے چیز آ گئی, آفیشیلی آ گئی, ججز کی آ گئی, ریٹن میں آ گئی, تو اس کا پھر آگے کوئی علاج بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف بات آ جائے اور اس کا کوئی علاج کا ایک تو جگہ وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل جہاں یہ معاملہ ڈسکس ہوگا. کنڈکٹ آف ججز کے اوپر عام طور پر پارلیمان بحث نہیں کرتی, لیکن کوئی پارلیمنٹری کمیٹی اس ایشو کو ٹیک اپ کر سکتی ہے کہ ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے یہ خط لکھا ہے, انٹرفیرنس ہو رہی ہے تو اس کو روکنا کیسے. آتے تو ایگزیکٹو کے نیچے ہے نا سارا کچھ. بالکل. تو ایگزیکٹو کے ساتھ آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی فارم کی جا سکتی ہے. بالکل کرنا چاہیے, لیکن اس میں تھوڑا سا ایک سینسٹیو ایشو ہے. جس طرح اگر ایگزیکٹو تھوڑا سا بھی وہاں پہ کوئی عمل مداخلت کرتی ہے تو پھر آتا ہے کہ جوڈیشری میں انٹرفیرنس ہو رہی ہے. تو اگر اوبیسلی مطلب پارلیمنٹ تو سب سے سپریم ادارہ ہے, لیکن اگر وہ اپنے طریقے سے اس کو ہینڈل کر لیں, حل کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور اگر ساتھ میں پارلیمنٹ میں بھی اس پہ بحث بھی ہوتی ہے یا کوئی کمیٹی فارم کر کے اس کے لیے کوئی حل کی طرف جاتے ہیں, حل بہت ضروری ہے. ایک چیز سامنے آ گئی, اس کا کوئی حل نہیں نکلنا تو ہم تو مزید نیچے چلے جائیں گے. حشب کر کے اس کو آگے نہیں جانا چاہیے. Exactly. بریک لے لیں آپ صاحب, بریک سے واپسی پہ پارلیمان کے رول پہ بھی بات کرتے ہیں. بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. عابد صاحب, جب پارلیمان کی بات کریں تو لیڈرشپ جو مین ہے, نواز شریف کو کبھی سزا پکڑ کے کوئی جج دے کے جیل میں ڈال دیتا ہے, 2 سال بعد پتہ چلتا ہے غلط سزا دی تھی, باہر نکال دو. آج کل عمران خان پہ رگڑا چل رہا ہے, پتہ چلے 2 سال بعد یہ زیادہ تر کیسز یا طریقہ کار کے اوپر سپریم کورٹ اس وقت کی کہے نہیں سارا کچھ غلط ہے, سب کچھ چھوڑ دو. تو کیوں نہیں ابھی پارلیمان اس نظام کو ٹرانسپیرنٹ کرتی, مضبوط کرتی, بہتر کرتی؟ دیکھیں ملک صاحب, میں نے وہ بھی دور دیکھا ہے ایل ایف او کے جنہوں نے حلف لیا, جنہوں نے نہیں بھی لیا, اور بہت سے ایسے آنریبل ججز تھے جنہوں نے اس وقت مشرف کی مراد کو ٹھکرایا. ہم نے تو, اور عمران خان صاحب وہ اس وقت ہمارے ساتھ ان صفوں میں موجود ہوتے تھے اس پارلیمان کے اندر جب ایل ایف او کو اگینسٹ تھی. تو یہ سب شیب و فراز سے سب لوگ گزرتے ہیں. جب اقتدار میں آتے ہیں تو پارلیمان کا کام ایک محور ہے, عوام کا ایک مرکز ہے, اور عوام پارلیمان, اور جیسے آپ نے جوڈیشل سسٹم کی ایکٹیویزم کی بات کی, ایک افتخار چودھری صاحب کو بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے چانس دیا تھا, اس کے بعد حاکم نثار کو ایک بہت بڑا چانس دیا تھا, لیکن وہ انہوں نے اپنی ذات کی طرف لے کر, جیسے بھی انہوں نے کہا کہ ہاسپٹلز پہ چلے جائیں, لوگوں کو لے کر ڈیم فنڈز اکٹھا کرنے شروع کر دیں, بلکہ آپ اپنا جوڈیشل سسٹم ٹھیک کرنے کے بجائے آپ پارلیمان کو گرانے چلے جائیں. بالکل میں آپ کی باتوں سے متفق ہوں, ایسا ہونا چاہیے. جج ارشد ملک صاحب کی اس وقت کی جو ریکارڈنگ تھی, اس وقت ایکشن کیا ہوتا, صدیقی صاحب ہے اور بھی جو ججز ہیں, میں اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں. ہار جیت تو اللہ کی دین ہے, ان کے فیصلے ہیں, لیکن جب آپ آگے ہیں, اب یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا ہے, ان کو بالکل ایک میرٹ کے اوپر اپنا فیصلہ کرنا چاہیے, میرٹ کے اوپر ہیئرنگ ہونی چاہیے. ججز کے اوپر کسی کا دباؤ ناقابل قبول ہے, ہونا نہیں چاہیے. انصاف اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے نظر آنے چاہیے. تو ملک صاحب میں تو آپ کی پارٹی کی طرف سے ایک کیمپین دیکھ رہا ہوں, آپ کے لیڈرز کے بیانات ہیں, عرفان صدیقی صاحب کا بیان ہے, کئی اور لوگوں کے بیانات ہیں, مطلب وہ یہ ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ 6 جج جو ہیں نا, ان ساروں کو پی ٹی آئی سے خاص محبت ہے, یہ پی ٹی آئی والے جج ہیں. بھائی وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا وہ جے یو آئی کے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہیں, یہ دیکھو کہ الزام صحیح ہے, الزام صحیح ہے تو اس کو روکو. اس کے میرٹس کے اوپر بات کرنے, میں نے کئی دیکھیں دنیا کے اندر کسی جج کے اوپر ایلیگیشن آتا ہے تو وہ اپنی سیٹ سے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو یہ جن لوگوں کو پھر فونز کال آئی ہیں, جو لوگ کہہ رہے ہیں, جن لوگوں نے کہا کہ جیسے ندیم ملک صاحب جج ہیں, اور ندیم ملک صاحب کو جنرل صاحب کا فون آ گیا یا کسی اور ایجنسی کا فون, پر نام لینا جی جس کا فون آیا, اور انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی, انہوں نے تو تحریری طور پر لکھا دیا. تحریری طور پر پھر ان کو وٹنس کریں, ان کو بھی بلوائیں, اور وہاں پہ پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والا. اچھا, اس میں میں چاہتا ہوں کہ
جوڈیشل سسٹم میں یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. فیصلے فیور میں ہوئے, 100 ضمانتیں ہوئیں, میں بھی ان چیزوں کا پتہ ہے, مجھے ہماری نہیں ہوتی تھی, مجھے اس چیزوں کا بھی پتہ ہے, لیکن یہ دباؤ کے بغیر جوڈیشل سسٹم ہونا چاہیے. ان کی فیوریٹزم نہیں ہونی چاہیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف. یہ ان کو آئین اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. یا تو اس کو استعمال کر لیں یا اور بیڑا گر کر لیں, دونوں ہی آپشن ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس موقع کو اگر ہم نے استعمال نہ کیا تو ہم اور نیچے گر جائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس موقع سے آپ کو کیپٹلائز کرنا پڑے گا اس کے اوپر, اور نظام کو بہتر کرنا پڑے گا, پارلیمان کو بھی اور جوڈیشری کو, دونوں کو ایکٹ کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں اس میں بیسک وجہ جو ہے نا کہ باقی بھی ہمارے ادارے کوئی اتنے نامی گرامی نہیں ہے دنیا میں, بدقسمتی ہے, لیکن جوڈیشری مطلب جو بیسک, میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ مطلب آپ کو جہاں سے دیکھیں اصل چیز جو ہوتی ہے کمزور آدمی کے لیے, کمزور طاقتور آدمی تو کسی طریقے سے بھی اپنے لیے انصاف لے لیتا ہے, لیکن کمزور آدمی 25 کروڑ عوام میں سے میرے خیال میں کوئی شاید 24 کروڑ ایسے ہوں جو کمزور ہوں, جو زبردستی اپنے لیے نہیں لے سکتے انصاف. تو اگر ان لوگوں کا ایک ہوپ ہی نہیں ہے, آپ جنرل سروے کر لیں, آپ کتابوں میں دیکھ لیں, رپورٹس میں دیکھ لیں, ورلڈ بینک میں دیکھ لیں ہماری جوڈیشری کی کیا پوزیشن ہے. تو اگر یہ ہم ٹھیک کر لیں انشاءاللہ, اللہ کرے کہ ٹھیک ہو جائے. ساتھ میں دیکھیں یہ جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں جو بھی, مطلب ہم بھی اس پروسیس سے گزرے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے خود عمران خان صاحب سے جب ہماری حکومت بنی 2018 میں نے ان کو اپنی خود ایک بات کہی تھی کہ جی یہ نیب کو ختم کر دیں, فائدہ اس کا کوئی نہیں ہے. مطلب 2002 سے یا جب افراتفری بہت پیدا کی ہوئی ہے, مطلب کوئی کانفیڈنس چیک کر دیا سسٹم کا. سرکاری افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے, دستخط کرنے کو تیار نہیں ہے, سارے پولیٹیکل. I'm surprised کہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے. میں نے خود یہ کہی ہے, بلکہ ان کے سامنے میں نے اس وجہ سے کی ہے کیونکہ ان کے منشور میں نے کہیں دیکھا ہے کہ ہم اقتدار میں آ کے نیب کو ختم کریں گے. تو اب یہ بھی اس چیز کا ایک حصہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو پیپلز پارٹی والے نے ان کو تجویز دی, تو اس وقت انہوں نے مخالفت کی تھی. میں ایگزیکٹلی ابھی پچھلے دور میں انہوں نے تجویز دی تو پی ٹی آئی مخالفت کی تھی. میں یہی کہہ رہا ہوں. اب دیکھیں آگے کیا بنتا ہے. اگر یہ چاہتے ہیں تو, کیونکہ انہوں نے منشور میں ڈالا تھا, شاید کنفرم کر دیں یہ, تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ اور اس طرح کی. جب تک دیکھیں سیاست ہم آپس میں کرتے رہیں, جو بھی ہارے جیتے, لیکن یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. لیکن نیب کی پولیٹیکل انجینئرنگ کے اوپر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں, یہ بھی کوئی جرنلسٹ کا بیان نہیں ہے. اعلیٰ 3 عدالتیں جو ہے پاکستان کی وہ کہہ رہی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو لیکن ہم کب اس کو اصلاح کب کریں گے یہ معلوم نہیں. ہم نے اکانومی اپنی تباہ کر لی ہے, اپنا سسٹم جو سول سروس کا تھا اس کو تباہ کر لیا. اب سب گنجائش ہر کام کی ہوتی ہے آگے بڑھنے کی, بہتری کی. مر صاحب بالکل, ہم نے تو بڑے قریب سے بھگتا ہے نیب کو. میرے والد صاحب نے, میرے بڑے بھائی نے 2.25 سال کاٹے ہیں جرم و شرم میں. کاف لیگ نہ جوائننگ دینے کی وجہ سے والد صاحب 4.5 سال, بڑے بھائی 2.25 سال رہے. بات یہ ہے کہ جب آپ اوپر بیٹھ کے نیچے عدالتوں سے فیصلے کروائیں گے اپنے مارشل لائی دور کے اندر, تو پھر یہ جوڈیشل سسٹم کو بند کر دینا چاہیے, پھر عدالتوں کا نظام بند کر دینا چاہیے. اگر انصاف ہوتا نظر نہیں آتا, چاہے وہ کسی کے لیے, آپ کے لیے ہو, میرے لیے ہو, میرے بھائی کے لیے ہو, کسی کے لیے بھی ہو, انصاف کا پیمانہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب آپ کو اچھے نہیں لگتے تو نواز شریف کو آپ لائف ٹائم کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیں, نواز شریف کی بیٹی کو آپ سزائیں دے دیں, ان کو ملک بدر کر دیں. ملک میں اس کا مطلب جنگل کا قانون تھا. اور یہ جو محترم جج صاحبان ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ ان کی تنخواہیں مراد آپ دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. تو میں اس لیے آپ سے یہ تنخواہیں مراد ان کو دینی چاہیے, 17 جج ہیں, دینی چاہیے, لیکن ان کو انصاف کرنا چاہیے. ملک صاحب جنہوں نے غلط فیصلے پھر کیے, جنہوں نے تاریخ میں بدنامی کا باعث بنے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے جوڈیشل کونسل کو. اب میری بات سنیں, کوئی جج اگر کوئی کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے فیصلے کرنا پڑتا ہے, کسی بھی غریب آدمی کا آتا ہے, کسی کا بھی جاتا ہے, تو وہ جب کرپشن کر کے فیصلے کرے گا تو خاک وہاں پہ فیصلے ہونے ہیں. تو میری آپ سے عرض یہ ہے کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں, جیسے کرپشن میں کسی جج کا نام گیا ہے تو اس کی سائڈ نہیں لینی چاہیے کسی کو بھی. لیٹ دیم ڈیسائیڈ, جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے یہ انہی کا کام ہے, یہ سارے فیصلے ان کو کرنے دیجیے گا. ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شوکت صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. سر یہ فرمائیے گا 6 ججوں کا خط آیا ہے اور الزامات کی نوعیت ویسی ہے جیسے کسی زمانے میں آپ نے دہرائے تھے اور اس کے بعد آپ نے تو سزا پائی ہے، اب وہ انصاف چاہتے ہیں، کیا ان کو انصاف ملنا چاہیے؟ جی انصاف تو جو بھی داد رسی سیکھ کرے اس کو ملنا چاہیے اور اس کی داد رسی ہونی چاہیے. اور لیکن اس میں ساتھ ایک جو بنیادی آپ نے دیکھا ہے فرق، میں نے اکیلے نے یہ لڑائی لڑی اور میں نے الحمدللہ 5.5 سال 5.6 سال کی جدوجہد کی، اور میری فیملی نے، میں نے، ہم سب نے سفر کیا اور الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ جو ہے 22 مارچ 2024 کے فیصلے پہ منتج ہوا. الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں. لیکن جو رانگ ڈوئر تھے، جنہوں نے رانگ کمٹ کیا تھا، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. اور وہ چاہے عدلیہ سے تھے چاہے وہ فوج سے تھے، وہ تو سارے پینشنز لے کر، اپنی مراد لے کر، تمام تر فوائد. اور سفر تو پھر میں نے کیا، میں نے چیف جسٹس بننا تھا، میں نے سپریم کورٹ میں جانا تھا، میرا ایک کیریئر تھا وہ اسپائل ہوا. جو لیکن آپ کے اس وقت کیس میں جنہوں نے سپریم یہ کورٹ سب کا کچھ کیا وہ فیصلہ کدھر ہے، اسی فیصلے نے بنیاد رکھی ہے، شاید ان لوگوں کو تقویت دی ہے، طاقت دی ہے کہ انہوں نے وہ خط لکھا جس کے اندر انہوں نے لکھا بھی ہے کہ نہ ہم فائز عیسیٰ کی طرح اور نہ جسٹس شوکت صدیقی کی طرح بہادر ہیں، ہمیں تو آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل انصاف کرے گی. تو آپ لوگوں کے آپ کا جو فیصلہ ہے اس نے ان کو طاقت دی ہے. ایک چیز میں آپ سے اگر دہرانا تو پڑے گا آپ کو، لیکن لوگوں کی دیکھیں انڈرسٹینڈنگ یہ کے لیے آپ کو کیسے اپروچ کیا تھا اس وقت جنرل فیض نے؟ تھوڑا سا اپنی زبانی دوبارہ بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مداخلت ہوتی کیسے. دیکھیں ایک بات تو میں اس حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا. دیکھیں کہ بہادری تو اختیار کرنی پڑتی ہے. اگر ایک جج جو ہے وہ بہادر نہیں ہے اور اس کا وہ پریشرز جو ہے ابزارب نہیں کر سکتا، پریشرز لے نہیں سکتا، تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے یہ اس کی ایک کمزوری ہے جو بہرحال اس طرح ریفلیکٹ نہیں ہونی چاہیے. بہرحال میں وہ آپ کے سوال کے جواب میں آتا ہوں. جنرل فیض حمید اس وقت ڈی جی سی تھے اور ظاہر ہے وہ ڈی جی آئی تو کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، وہی سب کچھ تھے، کیونکہ ان کے اور قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکویشن تھی اور وہ زمین پر خدا کا روپ دھارے ہوئے تھے فیض حمید صاحب. تو وہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ نیب کورٹ سے ڈیسیژن کے بعد جب یہ اپیلز اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے تو اس کو وہ بینچ سنے جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ اگر میں اس بینچ کو ہیڈ کرتا ہوں تو اس سے ان کی جو کچھ بھی انہوں نے کیا پاناما کیس کے حوالے سے، اس سے ان کی کریڈنس جو ہے اس کو اٹیچ ہو جائے گی. تو خیر وہ میں نے اس کا انکار کیا تو اس پر پھر انہوں نے کہا تھا کہ 2 سال کی محنت ہماری ضائع ہو جائے گی. اور پھر میں نے اس کے حوالے سے کوشش اپنے چیف جسٹس کو بتایا، انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں آپ آرام سے چلیں. پھر میں نے اس کوشش کی کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مل کر ان کو بتاؤں، انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا. پھر میرے پاس صرف یہی آپشن بچا تھا کہ میں لائرز کو پنڈی بار میں اپنی گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بتاؤں کہ اس طرح سے ہو رہا ہے. تو جب میں نے ثاقب وہ نثار کی، صاحب سے آپ اس کا کا انٹریکشن خمیازہ ہوا مجھے یا یہ آپ کو شاید کورٹ میں ملے، ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جی کہ مجھے آپ ٹائم دیں، میں نے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، لیکن انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا. ٹھیک ہے، میں یہ ریکارڈ کی بات ہے، انہوں نے خود اس بات کو مانا بھی ہے کہ ہاں اس نے مجھے ریکویسٹ بھیجی تھی ملاقات کرنے کی، لیکن میں نہیں ملا. اینی ہاؤ چلیں وہ تو ایک چیز ہو گئی. اصل چیز تو یہ ہے کہ جو اس وقت کے حالات تھے آج وہ حالات بالکل نہیں ہیں. اس وقت تو یقین کریں کہ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کس طرح پورا ایک معاشرہ، پوری ایک کورٹ جو ہے وہ سہمی ہوئی تھی اس طرح کہ پتہ نہیں جسٹس کیا سے محسن کیا اختر ہو جائے کیانی گا. صاحب اس وقت تھے تو اسلام اس آباد ہائی طرح کورٹ سے میں جب یہ ایشو ریز ہوا اور آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، تو جسٹس جی محسن جی اختر کیانی تھے اس وقت ہائی کورٹ کے اندر؟ محسن اختر کیا، گل حسن اور اورنگزیب صاحب تھے،
आमिर फारूक साहब थे, अतर मिनल्ला साहब थे और अनवर कासी साहब थे। आप यकीन करें आपने जब उनसे बात की तो उन्होंने कुछ आपकी मदद मेरे की? साथ समाजी ताल्लुक खत्म कर दिया मेरे साथ, मेरी बेटी की शादी में नहीं आए, मेरे साथ कोई सलाम दुआ खत्म कर दी। और सिर्फ एक जज थे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो ईद पर मुझे फोन किया करते थे। अदरवाइज उस वक्त के किसी जज ने किसी स्टेज पर नहीं आकर ये कहा कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ ज्यादती हुई है और या हम इस जहद में आपके साथ हैं। इसी तरीके से जो बाद में 3 जज साहबान आए, मैंने अपनी बच्ची की शादी के लिए उनको भी इनवाइट किया था और उस वक्त चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, 7 जजेस को मैंने इनवाइट किया था। लेकिन उस वक्त एक यूनानिमसली इन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि इसकी तरफ तो सलाम दुआ भी नहीं रहनी। नन केम टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ माय डॉटर, और किसी ने फोन पे मुबारकबाद तक भी नहीं दी। तो ये मैंने तो इस तरह के हालात फेस किए हैं, मैं अकेला एक था। लास्ट छोटा सा जवाब दे दें, जंग मैंने सुप्रीम अकेली जुडिशियल लड़ी। काउंसिल को हाँ, अब क्या मैं करना चाहिए? देखिए, ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जुरिस्डिक्शन का मसला ही नहीं है। देखिए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का आर्टिकल 2095 के तहत सिर्फ जजेस की कैपेसिटी को देखना होता है कि वो आया बतौर जज काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कहीं किसी से कोई मिसकंडक्ट तो नहीं हुआ। ये मामला बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसा मीडिया की रिपोर्ट से ही पता चला है कि फुल कोर्ट मीटिंग हो रही है, उसमें डेफिनेटली इसके ऊपर प्रोब होगा और कोई ना कोई मैकेनिज्म जो है वो इवॉल्व होगा। मैं बिल्कुल जैसे इस शौकत चीज की सिद्दीकी मैं साहब, जरूर बहुत हमायत शुक्रिया करता आपने हूं हमें कि ज्वाइन किया। लाइनर आतिफ खान साहब आपसे भी और फिर आबिद साहब से एक लाइन में क्लोजिंग रिमार्क्स वे फॉरवर्ड। बहुत बड़ा इशू है और इसको हमें मतलब अंडर द कारपेट नहीं करना चाहिए, इसको हल निकालना चाहिए। इसमें सारी चीज़ें जो आज के हिसाब से हैं, पुरानी बातें छोड़ें, मतलब ये तो क्लियर कट 6 जजेस की बात है, रिटन है। इसके लिए जो मौजूदा केसेस हैं उस पर भी इसका असर होगा और आइंदा आने वाले केसेस कौम के लिए भी यही मैसेज है मलिक साहब, यही जजेस शौकत सिद्दीकी के साथ उस वक्त खड़े होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आबिद शेर अली साहब, आतिफ खान साहब और जस्टिस शौकत साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।